بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا آسمان جنگ کٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا جوش ایمان اور بڑھا دیا، اور یہ مسلمان بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو آخرت میں اس کا مال ہے زریلے سانپ بن کر، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، اس کی گردن میں توق کی طرح پہنا دیے جائے گا، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور جو لوگ کہ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے۔ آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے کی پشت پر فدق کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر رکھنے کے بعد سوار ہوئے اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث بن خرجہ میں سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ راستے میں ایک مجلس سے آپ گزرے جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق بھی موجود تھا۔ یہ عبداللہ بن ابی کے ظاہری اسلام لانے سے پہلے کا قصہ ہے۔ مجلس میں مسلمان اور مشرکین یعنی بت پرست اور یہودی سب ہی طرح کے لوگ تھے۔ انہی میں عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ سواری کی ٹوپوں سے گرداڑی اور مجلس والوں پر پڑی تو عبداللہ بن ابی نے چادر سے اپنی ناک بند کر لی اور بطور تحقیر کہنے لگا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب پہنچ گئے اور انہیں سلام کیا۔ پھر آپ سواری سے اتر گئے اور مجلس والوں کو اللہ کی طرف بلایا اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اس پر عبداللہ بن ابی ابن سلول کہنے لگا، جو کلام آپ نے پڑھ کر سنایا ہے اس سے عمدہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ کلام بہت اچھا، پھر بھی ہماری مجلسوں میں آ کر آپ ہمیں تکلیف نہ دیا کریں۔ اپنے گھر بیٹھیں، اگر کوئی آپ کے پاس جائے تو اسے اپنی باتیں سنایا کریں۔ یہ سن کر عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ نے کہا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں، ہم اسی کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان، مشرکین اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور قریب تھا کہ فساد اور لڑائی تک کی نوبت پہنچ جاتی، لیکن آپ نے انہیں خاموش اور ٹھنڈا کر دیا اور آخر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر وہاں سے چلے آئے اور سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کے جہاں تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس کا ذکر کیا کہ سعد، تم نے نہیں سنا؟ ابو حباب آپ کی مراد عبداللہ بن ابی ابن سلول سے تھی، کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔
سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے معاف فرما دیں اور اس سے درگزر کر دیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اللہ نے آپ کے ذریعے وہ حق بھیجا ہے جو اس نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اس شہر مدینہ کے لوگ پہلے اس پر متفق ہو چکے تھے کہ اس عبداللہ بن ابی کو تاج پہنا دیں اور شاہی امامہ اس کے سر پر باندھ دیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس حق کے ذریعے جو آپ کو اس نے عطا کیا ہے اس باطل کو روک دیا تو اب وہ چڑھ گیا ہے، اور اس وجہ سے وہ معاملہ اس نے آپ کے ساتھ کیا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہما مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کیا کرتے تھے اور ان کی اذیتوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یقیناً تم بہت سی دل آزاری کی باتیں ان سے بھی سنو گے جنہیں تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے اور ان سے بھی جو مشرک ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے عزم حوصلے کی بات ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت سے اہل کتاب تو دل ہی سے چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لے آنے کے بعد پھر سے کافر بنا لیں، حسد کی راہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، آخری آیت تک۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کفار کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے ساتھ جنگ کی اجازت دے دی، اور جب آپ نے غزوہ بدر کیا تو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق قریش کے کفار سردار اس میں مارے گئے، تو عبداللہ بن ابی ابن سلول اور اس کے دوسرے مشرک اور بت پرست ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کر کے ان سب نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کر لی اور ظاہری اسلام میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند منافقین ایسے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ مدینے میں پیچھے رہ جاتے، اور پیچھے رہ جانے پر بہت خوش ہوا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو عذر بیان کرتے اور قسمیں کھا لیتے، بلکہ ان کو ایسے کام پر تعریف ہونا پسند آتا جس کو انہوں نے نہ کیا ہوتا، اور بعد میں چکنی چپڑی باتیں سے اپنی بات بنانا چاہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جہاں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آیت لَيَحْسَبُونَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ کی روح سے تو ہم سب کو ذاب ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک آدمی ان نعمتوں پر جو اس کو ملی ہے خوش ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ جو کام اس نے کیا ہے نہیں اس پر بھی اس کی تعریف ہو۔ حضرت ابو رفع نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جا کر پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، تم مسلمانوں سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا تھا اور ان سے ایک دین کی بات پوچھی تھی جو ان کی آسمانی کتاب میں موجود تھے۔ انہوں نے اصل بات کو تو چھپایا اور دوسری غلط بات بیان کر دی، پھر بھی اس بات کے خوشمند رہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے، اور ادھر اصل حقیقت کو چھپا کر بھی بڑے خوش ہوتے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تلاوت کی، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ کتاب کو پوری ظاہر کر دینا لوگوں پر، آیت جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہے اور چاہتے ہیں کہ جو کام نہیں کیے ہیں ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے تک۔ ہشام بن یوسف کے ساتھ اس حدیث کو عبدالرزاق نے بھی ابن جرجہ سے روایت کیا۔ ہم سے محمد بن مقتال نے بیان کیا، کہا ہم کو حجاج بن محمد نے خبر دی، انہوں نے ابن جرجہ سے کہا مجھ کو ابن ابی ملائکہ نے خبر دی، ان کو حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہ مروان نے اپنے دربان رفع سے کہا، پھر یہی حدیث بیان کی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔